توبہ کر لیتا ہے. پکڑا گیا، سزا کا فیصلہ ہو گیا، اور وہ سزا اس پر جاری کی جا رہی ہے، تو اس سزا کے جاری ہونے کے وقت، حد کے قائم ہونے کے وقت وہ اپنی حرکت پر نادم ہوتا ہے، اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ اس کا نادم ہونا اور شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے. تو اس جواب کا حاصل یہ ہوا کہ اقامت حد کے وقت چونکہ مجرم وہ شرمندہ ہوتا ہے، اپنی حرکت پر اس کو افسوس اور ندامت ہوتی ہے، تو یہ ندامت توبہ کے قائم مقام بن جاتی ہے، بلکہ یہ ندامت خود توبہ ہے. دوسرا جواب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اخذ کیا گیا ہے. انہوں نے مشکل الآثار کے اندر، شرح مشکل الآثار کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض جرائم کی 2 سزائیں ہوتی ہیں. شرح مشکل الآثار میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض جرائم کی سزائیں 2 ہوتی ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی. تو فہو کفارۃ لہ، جو حضرت عبادہ کی حدیث میں فرمایا گیا ہے، یہ دنیاوی سزا کے متعلق ہے کہ دنیاوی سزا کے لیے، دنیاوی سزا اس کے جرم کے لیے کفارہ بن جائے گی، لیکن جہاں تک آخرت کی سزا کا تعلق ہے اس کے لیے توبہ ضروری ہوگی. پھر سن لو، بعض جرائم کی سزائیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی. تو یہاں حضرت عبادہ کی روایت میں جو کفارے کا ذکر کیا گیا ہے یہ دنیاوی سزا کے اعتبار سے ہے کہ یہ دنیاوی سزا اس جرم کے لیے کفارہ بن جائے گی، لیکن جہاں تک آخرت کی سزا کا تعلق ہے یہ حد اس کے لیے کفارہ نہیں بنے گی، اس کے لیے توبہ ضروری ہوگی. تیسرا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ من بابل کیا لفظ ہے وہ، یہ من بابل مصائب ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی آدمی کو کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے، کانٹا چبھ گیا تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک آدمی بازار کے اندر سامان خریدنے کے لیے گیا، جیب میں پیسے ڈال لیے تھے، سامان جب خریدا اور پیسے دینے کا وقت آیا تو وہ جیب میں نہیں ملے، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی. اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد مل گئے، لیکن ابتداءً جو پیسے نہیں ملے تو یہ ایک مصیبت اس کے لیے کھڑی ہو گئی، اور اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوا. تو یہ جو حد جاری کی گئی ہے یہ بھی ایک مصیبت ہے، اور اس مصیبت کی بنا پر گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی وہ کفارہ بن جائے گی یہ حد مصیبت ہونے کی بنا پر. یہ من بابل مصائب اس کو
قرار دیا گیا ہے کہ جیسے مصائب کے لاحق ہونے کی وجہ سے کفارہ ہوتا ہے گناہوں کا، اسی طرح یہ حد بھی مصیبت ہے، اس سے بھی کفارہ ہو جائے گا اور گناہ معاف ہو جائے گا۔ نمبر 4، ایک جواب اور دیا گیا ہے، اور وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو کفارہ ہونے کا ذکر روایت کے اندر آیا ہے یہ امید کے درجے میں ہے، یہ امید کے درجے میں ہے۔ امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے، من اصاب حضرت علی کی، من اصاب حدن فعجل عقوبته فی الدنیا فاللہ اعدل ان یصنع علیہ العقوبۃ فی الآخرہ۔ جس آدمی نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے حد واجب ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر وہ سزا جاری کر دی گئی، تو پھر اللہ اس کو دوبارہ سزا نہیں دیں گے۔ من اصاب حدا فعجل عقوبته فی الدنیا فاللہ اعدل ان یصنع علیہ العقوبہ فی الآخرہ، یعنی اللہ بہت زیادہ عدل کرنے والے اور بہت زیادہ انصاف فرمانے والے ہیں، تو جب دنیا میں ایک مرتبہ سزا ہو گئی تو امید اللہ کے عدل سے یہ ہے کہ پھر آخرت میں وہ سزا نہیں ہوگی۔ آگے ومن اصاب حدا فسترہ اللہ علیہ وعفى عنه فاللہ اکرم ان یعود الى شیء قد عفا عنہ۔ اگر کسی آدمی نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا جس کے اوپر حد لازم ہوتی ہے لیکن اللہ نے پردہ داری کی، جرم لوگوں کو معلوم نہیں ہوا اور اللہ نے پردہ داری کر کے گویا اس کو معاف کر دیا، تو اللہ اکرم، اللہ تعالی زیادہ کریم ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں، من ان یعود علی شیء قد عفا عنہ، کہ جس چیز کو معاف کر دیا تھا اس کی پھر بعض پرس فرمائے یہ نہیں ہوگا۔ جب ایک مرتبہ معافی اللہ نے دے دی تو امید یہی ہے کہ اب اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو حضرت علی کی روایت ہے، اس روایت سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کفارہ ہونا بطور امید ہے، کہ امید ہے اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم اور اللہ کی مہربانی سے کہ جب اس کو ایک مرتبہ سزا دے دی گئی تو اب دوبارہ آخرت میں اس کی سزا وہ نہیں دیں گے۔ تو یہ کفارے کا ذکر حتمی نہیں ہے، کفارہ ہونے کا فیصلہ یقینی اور لازمی نہیں ہے، امید کے درجے میں ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب دنیا میں اس کو سزا دے دی گئی ہے تو آخرت کے اندر سزا نہیں ہوگی، معافی مل جائے گی۔ اور آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ دوسرا جز یہ تھا ومن اصاب حدا فسترہ اللہ علیہ وعفا عنہ، حد کے موجب جرم کا ارتکاب کیا، ایسے جرم کا ارتکاب کیا کہ جس سے حد لازم ہوتی ہے، فسترہ اللہ علیہ، اللہ نے پردہ داری کی، وعفا عنہ، اور معافی دے دی، تو فاللہ اکرم من ان یعود الی شیء قد عفا عنہ۔ یہاں کوئی نہیں کہتا کہ کفارہ ہوگا، یہاں کوئی کفارہ ہونے کا قائل نہیں ہے،
اس لیے کہ یہ کفارہ ہونے کی بات تو حد کے قائم ہونے کے بعد آتی ہے کہ حد جب قائم ہو گئی تو آیا یہ حد کفارہ بنے گی یا نہیں بنے گی. اور یہاں ستر کی صورت میں تو حد قائم ہی نہیں ہوئی، اللہ نے پردہ داری کی ہے، تو یہاں کوئی کفارہ ہونے کا قائل نہیں. تو اس سے مزید اس بات کی تائید ہوئی کہ کفارہ ہونے کا معاملہ یہ رجا اور امید کے درجے میں ہے. بہرحال یہ 4 جواب ہو گئے. ایک جواب یہ ہوا کہ جب آدمی پر حد قائم کی جاتی ہے تو وہ اپنی حرکت پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ ندامت یہی توبہ ہے. دوسرا جواب طحاوی کا تھا کہ جب بعض جرائم کی 2 سزائیں ہوتی ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی، تو حد کے ذریعے سے دنیاوی سزا معاف ہوتی ہے، آخرت کی سزا کے لیے توبہ ضروری ہے. تیسرا جواب وہ یہ کہ یہ حد من باب المصائب ہے. اور چوتھا جواب یہ کہ یہاں حد کے کفارہ ہونے کا فیصلہ یہ امید کے درجے میں ہے، یہ یقینی اور ضروری نہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے قول فیصل یہ بیان کیا ہے کہ اگر حد کے قائم ہو جانے کے بعد وہ آدمی توبہ کر لیتا ہے تو وہ کفارہ ہو جائے گی. اگر توبہ تو نہیں کرتا لیکن پاک باز بن جاتا ہے، جرائم سے اجتناب کرنا شروع کر دیتا ہے، تو بھی وہ حد کفارہ ہو جائے گی. فائدہ ہوا، جرائم کے ارتکاب سے بچنے کا اہتمام شروع ہو گیا اور جرائم کے ارتکاب سے اجتناب کیا جانے لگا. تو اگر توبہ کر لی تب بھی کفارہ، اجتناب عن الکبائر اختیار کیا تب بھی کفارہ، اور اگر نہ توبہ کی اور نہ اجتناب عن الکبائر اختیار کیا تو پھر یہ حد کفارہ نہیں ہو. یہ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا. یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کے اندر مرجئہ کا رد بھی ہو رہا ہے اور معتزلہ اور خوارج کا رد بھی ہو رہا ہے. مرجئہ کا رد تو اس لیے ہو رہا ہے کہ سزا ہو رہی ہے. جرم وہ تو کہتے تھے کہ طاعت سے کوئی فائدہ نہیں، معصیت سے کوئی نقصان نہیں، اور یہاں معصیت کے ارتکاب پر حد قائم کی جا رہی ہے تو یہ نقصان نہیں ہے. اور خوارج اور معتزلہ پر رد اس لیے ہوا کہ روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ اگر اللہ پردہ داری کریں گے تو پھر وہ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو گرفت فرمائیں گے. تو یہ معافی کا جو ذکر کیا انشاء افعان ہو، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوا. اگر ایمان سے خارج ہو چکا ہوتا تو معافی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. چلیے آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة ابن بززبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين. قال: باب من الدين الفرار من الفتن. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال.
يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. من الدین الفرار من الفتن. ایک بات تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماقبل میں جو تراجم تھے وہ ایجابی تھے، اب یہ ایک سلبی ترجمہ آیا ہے کہ فرار من الفتن لأجل الدین، یہ بھی دین کے اندر داخل ہے. تو یہ فرار جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ سلب کا پہلو ہے، تو یہ ترجمہ جو ہوگا یہ سلبی ہوگا، اور ماقبل کے جو تراجم تھے وہ ایجابی تھے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماقبل میں حضرت عبادہ کی حدیث میں یہ بتایا گیا تھا فلاں چیز کو چھوڑنا ہے، فلاں چیز کو چھوڑنا ہے، شرک کو چھوڑنا ہے، اور سرقے کو چھوڑنا ہے، اور قتل اولاد کو چھوڑنا ہے، اور بہتان تراشی کو چھوڑنا ہے. تو اب یہاں بتاتے ہیں کہ فقط انہی چیزوں کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وطن کو چھوڑنا اور آبادی کو چھوڑنے کی بھی ضرورت پیش آتی. یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو فتنوں کے زمانے میں اپنی جگہ اور آبادی کو چھوڑنا پڑتا ہے. ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فتنے کا کیا مطلب ہے. فتنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نافرمانیوں کی کثرت ہو جائے اور دین کی حفاظت کرنا مشکل بن جائے اور ایسے ذرائع میسر نہ ہوں کہ دین کی حفاظت کی جا سکے، یہ فتنہ ہے. نافرمانیوں کا رواج عام ہو جائے اور نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے دین کی اور اعمال کی حفاظت میں مشکلات پیش آنے لگے اور ایسے اسباب مفقود ہوں، ایسے اسباب موجود نہ ہوں جن کے ذریعے سے اپنے اعمال کی حفاظت کی جا سکے، یہ فتنہ ہے. ایسے موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ آبادی کو چھوڑ دیں. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. نصارہ نے از خود اس بدعت کو ایجاد کیا تھا اور پھر وہ اس کی پوری رعایت نہ کر پائے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ رہبانیت جو ہے یہ انبیاء کے اسوہ مبارک کے خلاف. حضرات انبیاء نے آبادیوں میں قیام رکھا ہے، آبادیوں میں رہ کر وہاں ہدایت اور اصلاح کی کوششیں فرمائی ہیں. تو حضرات انبیاء کی سنت کے بھی خلاف ہے اور یہ کہیے کہ اللہ کی حکمت بالغہ کے بھی خلاف ہے. اس لیے کہ اگر رہبانیت اختیار کی جائے گی تو نسل انسانی کا اضافہ ممکن نہیں ہوگا. نسل انسانی میں ترقی نہیں ہو سکے گی، بلکہ سلسلہ نسل انسانی کا وہ ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا. آپ رہبانیت اختیار کریں گے تو رہبانیت اختیار کرنے کے اندر یہ آئے گا نا کہ آپ شادیاں نہیں کریں گے، آپ نکاح نہیں کریں گے، اور جب نکاح نہیں کریں گے تو اولاد پیدا نہیں ہوگی. جب اولاد پیدا نہیں ہوگی تو اللہ جو اس دنیا کو انسانوں سے آباد رکھنا چاہتے ہیں اس کے خلاف ورزی لازم آئے گی. بہرحال یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم. آپ خیر کو خبر
قرار دیں یکونوں کی اور غنم کو اس کا اسم قرار دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یکون خیر مال المسلم غنمن، یعنی عکس ہو جائے گا، خیر اسم ہوگا اور غنمن خبر ہوگی. غنم کو آپ اسم بنائیں گے تو مرفوع پڑھیں گے اور خبر بنائیں گے تو منصوب پڑھیں گے. ایسا زمانہ قریب ہے کہ آدمی کے مال میں بہتر بکریاں ہوں، یتبع بہا شاف الجبال، کہ وہ ان کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے اور وہاں جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ یہ فراز اختیار کرے. شاف شافتن کی جمع اور شافتن چوٹی کو کہتے ہیں. تو شاف الجبال یہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہو گئیں. مواقع القطر جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، جیسے وادیاں ہیں، جیسے پہاڑی علاقے ہیں، جیسے جنگلات ہیں، یہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، وادیوں میں بھی اور پہاڑی علاقوں میں بھی اور اسی طرح جنگلات میں بھی. تو یہ فرمایا گیا کہ ایسا زمانہ قریب ہے کہ لوگ بکری لے کر وہاں چلے جائیں گے. بکری کی تخصیص اس لیے کی کہ وہ سہل الانقیاد بھی ہے، وہ کثیر المنفعت بھی ہے اور وہ قلیل المعونت بھی ہے. سہل الانقیاد اس لیے ہے کہ آپ کان پکڑ کے جہاں چاہے لے جاؤ، بلکہ آپ کندھے پر لاد کر جہاں چاہے لے جاؤ، کان پکڑ کے بھی آپ لے جا سکتے ہیں اور اسی طرح گلے میں رسی ڈال کر بھی آپ لے جا سکتے ہیں، کندھے پر لاد کر بھی آپ لے جا سکتے ہیں. تو وہ سہل الانقیاد بہت جلد آپ کی اطاعت قبول کر لیتی ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے وہ آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور وہ قلیل المعونت بھی ہے، اس لیے کہ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر اپنا پیٹ بھر لیتی ہے. آپ اس کو باقاعدہ نہ کھلائیں اور اس کے کھانے کا اہتمام نہ کریں تب بھی وہ اپنا پیٹ بھر لیتی ہے. کچھ ادھر سے کھایا، کچھ ادھر سے کھایا، کچھ یہاں گئی، کچھ وہاں گئی. اور کثیر المنفعت بھی ہے. کثیر المنفعت اس لیے ہے کہ اس کا دودھ جو ہوتا ہے وہ غذا اور شراب دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی وہ پانی کی جگہ بھی کارآمد ہوتا ہے اور کھانے کی جگہ بھی کارآمد ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کثیر المنفعت، قلیل المعونت، سہل الانقیاد، ان وجوہ کی بنا پر بکری کا خاص طور سے ذکر کیا ہے. اور یہ بتا دیا ہے کہ اس فتنے کے زمانے میں آدمی جب فرار اختیار کرے گا تو وہ اپنے دین کی خاطر کرے گا. یعنی فتنوں کا اثر اعمال پر پڑتا ہے، فتنوں کا اثر یقین پر نہیں پڑتا اور تصدیق پر نہیں ہوتا، اذعان اس سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ متاثر اعمال ہوتے ہیں. تو اس بنا پر یفر بدین ہی میں دین سے اعمال مراد ہے. اور مرجئہ کی نفی ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اعمال کی حفاظت کے لیے شعف الجبال میں جانے کا ذکر کیا ہے. تو اگر اعمال کی کوئی قیمت نہیں تھی تو پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اعمال کی حفاظت ہی کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں چلے جانا. اور جب اعمال کی حفاظت کے لیے کہا جا رہا ہے تو معلوم ہے کہ اعمال قیمتی چیز ہے
ان کی حفاظت ہونی چاہیے. ان کے لیے یہ خیال کرنا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ غلط. چلیے. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب. یہاں بظاہر اشکال یہ ہوتا ہے کہ ترجمے میں علم اور معرفت کا ذکر کیا ہے، تو علم اور معرفت کا تعلق تو کتاب العلم سے ہوگا. یہاں کتاب الایمان میں اس علم اور معرفت کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کے متعلق آپ یہ کہیے کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. انا اعلمکم باللہ سے رد کیا ہے مرجئہ پر، اور ان المعرفت فعل القلب سے رد کیا ہے کررامیہ پر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ایمان باللہ اور علم باللہ ایک ہی چیز ہے. ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اور تصدیق علم، اور صیغہ اسم تفضیل استعمال فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان علم کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے. ایک بات تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اور علم ایک ہے، دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اور علم ایک اس لیے ہیں کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اور تصدیق آپ کو معلوم ہے کہ علم ہے. پھر صیغہ اسم تفضیل بیان فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علم کے درجات میں اور ایمان کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ تفاوت اعمال سے آتا ہے. کسی کے اعمال زیادہ ہوں گے تو اس کا ایمان زیادہ بہتر اور زیادہ شاداب ہوگا، کسی کے اعمال کم ہوں گے تو اس کا ایمان اتنا ہی پژمردہ ہوگا اور اتنا ہی کمزور ہوگا. تو لہذا مرجئہ کی تردید ہو گئی کہ اعمال کی زیادتی سے ایمان میں شادابی آتی ہے، اعمال کی زیادتی سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اور اعمال کی کمی سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ایمان پژمردہ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے اس سے مرجئہ کی تردید ہو گئی. ایمان اور علم ایک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اور تصدیق علم کی ایک قسم ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ تفاوت درجات پر دلالت کرتا ہے. اس میں تفضیل کا صیغہ وہیں لایا جاتا ہے جہاں کسی چیز کو زیادتی حاصل ہوتی ہے دوسرے کے مقابلے میں. تو لہذا اس سے ایمان کے درجات متفاوت اور علم کے درجات مختلف کی طرف اشارہ ہو گیا، اور یہ تفاوت اعمال سے آتا ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ اعمال مفید ہیں، ان کی وجہ سے ایمان کے اندر تقویت آئے گی، ان کی وجہ سے ایمان کے اندر شادابی آئے گی. تو مرجئہ کا یہ کہنا کہ اعمال
بے فائدہ ہیں، طاعت لا تفید، یہ غلط اعمال کا تو فائدہ ہے کہ ایمان میں اس سے قوت آتی ہے اور شادابی پیدا ہوتی ہے۔ اور وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اس سے کرامیہ کا رد کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے کرامیہ کہتے ہیں کہ فقط زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دینا یہ ایمان کے لیے کافی ہے، تصدیق کی ضرورت نہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان المعرفۃ فعل القلب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تصدیق کی ضرورت ہے، خالی زبان کا اقرار کافی نہیں۔ آگے اس کے بعد میں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، وہ قرآن مجید کی آیت ہے لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم، اگر یمین لغو ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن جہاں یمین میں کسب قلب پایا جائے گا وہاں مواخذہ ہوگا۔ اب آپ صرف اتنی بات دیکھ لیں کہ یہاں کسبت قلوبکم میں کسب کی اسناد قلوب کی طرف کی ہے، تو معلوم ہوا کہ قلب کے لیے کسب ثابت ہے۔ بما کسبت قلوبکم میں کسبت فعل ہے، قلوبکم اس کا فاعل ہے، کسب کی اسناد قلب کی طرف ہو رہی ہے، تو لہذا قلب کے لیے فعل ثابت ہو گیا کسب کا، اور جب قلب کے لیے کسب کا فعل ثابت ہو گیا تو معرفت اور تصدیق کو بھی فعل قلب کہنا صحیح ہو جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ میں معرفت کو قلب کا فعل قرار دیا تھا نا، تو سوال یہ تھا کہ کیا قلب کے لیے بھی افعال ہوتے ہیں؟ تو آیت سے بتا دیا کہ ہاں قلب کے لیے کسب ثابت ہے اور کسب فعل ہے، تو لہذا جب قلب کے لیے کسب ثابت ہوا اور وہ ایک فعل ہے تو معرفت بھی ایک فعل ہے، وہ بھی قلب کے لیے ثابت ہو جائے گی، اور جب وہ قلب کے لیے ثابت ہو جائے گی تو ان المعرفۃ فعل القلب کہنا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہے خلاصہ۔ اس کے بعد آگے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے تو اتنا دیتے تھے بما تطیقون جس کو وہ نبھا سکے۔ بما تطیقون کے معنی یہ ہے کہ وہ ان کے لیے ناممکن نہ ہو، وہ ان کے لیے دشوار نہ ہو، اس پر عمل کرنا، اس کی پابندی کرنا، اس پر دوام اختیار کرنا وہ سہل اور آسان۔ ایک مرتبہ چند صحابہ ازواج مطہرات کے پاس گئے اور ازواج مطہرات کے پاس جا کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے عمل کی تفصیل معلوم کرنا چاہیے، تو ان کو بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات والے اعمال یہ ہوتے ہیں۔ ان کو سن کر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کم ہے، کانہم تقالوہا، کہ جب آپ کے عمل کی تفصیل ان کو بتائی گئی تو انہوں نے اس کو کم سمجھا، اور پھر یہ کہنے لگے فَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حضور سے کیا مقابلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے مغفرت کر رکھی ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جب آپ کے لیے مغفرت کی خبر آ گئی ہے تو آپ کو زیادہ اعمال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے،
ہمارے لیے کوئی خبر مغفرت کی آئی نہیں، لہذا ہمیں عمل کا زیادہ اہتمام کرنا ہوگا۔ تو ایک صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں قائم اللیل بنوں گا، ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ ایک صاحب نے فیصلہ کیا میں صائم الدہر بنوں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا۔ ایک صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ میں تجرد کی زندگی اختیار کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، نکاح کروں گا تو اس کے مسائل مجھے اپنی طرف متوجہ کریں گے اور میں ان سے فارغ رہ کر عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لوں گا۔ یہ ہوا، 3 آدمی تھے، انہوں نے ازواج نبی سے آپ کے رات کے اعمال کی تفصیل معلوم کی تھی۔ جب ان کو وہ تفصیل بتائی گئی تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اعمال کم ہیں، اور پھر یہ ذہن کو سمجھایا کہ آپ کے لیے چونکہ مغفرت کی بشارت آ گئی ہے، لہذا آپ کو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور خود فیصلہ یہ کیا کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں قائم اللیل رہوں گا، ایک کہتے ہیں میں صائم الدہر بنوں گا، ایک کہتے ہیں کہ میں تجرد کی زندگی اختیار کروں گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال معلوم ہوا تو آپ نے تنبیہ کی اور آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں؟ رمضان کے علاوہ میرے معمولات میں یہ بھی داخل ہے کہ میں روزے رکھوں اور یہ بھی داخل ہے کہ افطار کروں۔ آپ روزہ رکھا کرتے تھے ایام بیج کا 13-14 تاریخ کو عام طور سے، اور اسی طریقے سے آپ روزہ رکھتے تھے پیر اور جمعرات کو، اور اسی طریقے سے آپ مہینے کی پہلی تاریخ میں روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو انی اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا یہ میرے طریقے کے مطابق تو نہیں ہے۔ اور فرمایا انی اصلی و ارقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ تو تمہارا یہ فیصلہ کرنا کہ میں قائم اللیل رہوں گا یہ بھی میرے طریقے کے خلاف، میں تو رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو تمہارا قائم اللیل بننے کا فیصلہ کرنا یہ کیسے قابل قبول ہوگا؟ اور تمہیں معلوم ہے کہ میں نے نکاح کیا ہے، میری بیویاں ہیں، تو تمہارا یہ فیصلہ کرنا کہ میں تجرد کی زندگی گزاروں گا یہ میرے طریقے کے مطابق کہاں ہے؟ تو آپ نے نکیر کی، اور نکیر کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میری سنت سے اعراض ہے۔ یہ فیصلہ کہ میں قائم اللیل رہوں گا، یہ فیصلہ کہ میں صائم الدہر رہوں گا، یہ فیصلہ کہ میں تجرد کی زندگی اختیار کروں گا، یہ تو میری سنت کے خلاف ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ واتقاکم، میری قوت عملیہ بھی تم سے زیادہ ہے اور قوت علمیہ بھی تم سے زیادہ ہے۔ عالم میں اپنی قوت علمیہ کی زیادتی کا ذکر ہے اور اتقاکم میں قوت عملیہ کی زیادتی کا ذکر ہے۔ اور مطلب کیا ہے کہ جب علمی عملی دونوں قوتوں میں تم سے بڑھ کر ہوں اور تم سے زیادہ ہوں، اور اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور تجرد کو بھی میں نے اختیار نہیں کیا،
تو پھر تم کون ہوتے ہو کہ جو یہ طریقہ اختیار کرو؟ میں تو قوت علمیہ اور قوت عملیہ میں تم سے بہت آگے ہوں، بہت زیادہ ہوں، اور بہت زیادہ ہونے کے باوجود میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ تو جب میں عالم اتقا ہونے کے باوجود یہ کر رہا ہوں تو تم تو نہ عالم ہو نہ اتقا ہو، اور پھر تم یہ طریقہ اختیار کرتے ہو جو میری سنت کے خلاف ہے، یہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہاں ایک سوال یہ آیا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر میں ذنب کی اضافت آپ کی طرف کی گئی ہے۔ تو ذنب کی جو اضافت آپ کی طرف کی گئی ہے، اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ آپ معصوم نہیں، حالانکہ حضرات انبیاء معصوم ہیں۔ تو اس کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی سے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی کفر کا صدور نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام نبوت عطا کیے جانے سے پہلے بھی کفر سے پاک اور کفر سے مبرہ ہوتے ہیں، اور نبوت کے عطا ہونے کے بعد بھی یہ مسلم ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی مسلم ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام قبل النبوت بھی اور بعد النبوت بھی قبائل کے ارتکاب سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اب رہ گئی بات صغائر کی، تو ماتریدیہ کا مذہب یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام صغائر سے بھی بعد النبوت محفوظ ہوتے ہیں، قبل النبوت بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ ماتریدیہ کا مذہب جو قبائل کے بارے میں ہے، جو کفر کے بارے میں ہے، وہی صغائر کے بارے میں بھی ہے۔ قبائل سے بھی وہ محفوظ ہے اور کفر سے بھی وہ محفوظ ہے، اور صغائر سے بھی۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ صغائر کا تعمدن انبیاء سے ارتکاب ہوتا ہے، قبائل کا تو نہیں ہوتا، کفر کا تو نہیں ہوتا، لیکن وہ صغائر کے بعد میں ارتکاب کے جواز کے قائل۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی گناہ صغیرہ جو کمینے پن پر دال ہو یا خست پر دال ہو، انبیاء اس سے پاک ہوتے ہیں۔ صغائر کا ارتکاب تو ان سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ایسا گناہ صغیرہ جو آدمی کے کمینے پن پر دلالت کرتا ہو، اس کے خصیص ہونے پر دلالت کرتا ہو، اس سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں سوال یہ پیدا ہوا کہ ذنب کی اضافت آپ کی طرف کی گئی ہے، تو یہ عصمت کے خلاف معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے مختلف جواب دیے گئے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہاں امت کے ذنوب مراد ہیں، آپ کے ذنوب مراد نہیں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک اے من ذنب امتک، لیکن یہ جواب غلط ہے۔
یہ جواب غلط ہے. یہاں امت کے گناہوں کی مغفرت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں آپ ہی کے لیے ذنب کو بیان کیا گیا ہے. دوسرا جواب جو قاضی ایاز نے دیا ہے اور علامہ کشمیری نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے معصیت، ایک ہے خطا اور ایک ہے ذنب. یہ 3 علیحدہ علیحدہ چیزیں. معصیت کے معنی آتے ہیں نافرمانی کے، انبیاء اس سے پاک. معصیت، ذنب اور خطا. پہلا درجہ معصیت کا ہے شناعت اور قباحت میں، اور دوسرا درجہ خطا کا ہے، اور تیسرا درجہ ذنب کا ہے. تو معصیت کے معنی نافرمانی کے ہیں، اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس معصیت سے پاک. اور اسی طرح خطا جس کے معنی غلطی کے ہیں، اس سے بھی انبیاء پاک. اور تیسرا درجہ ذنب کا ہے، وہ کہتے ہیں ذنب کے معنی ہے عیب کے، اور یہ معمولی اشیاء پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یہ انبیاء سے صادر ہو سکتی ہے. تو عصمت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معصیت سے ہے، اور عصمت کا جہاں تک تعلق ہے وہ خطا سے ہے. معصیت کے معنی نافرمانی کے تھے، اور عصمت خطا کے معنی غلطی کے تھے، اور ذنب کے معنی عیب کے ہیں، اور عصمت میں یہ ذنب داخل نہیں ہے. یہ معمولی چیز ہوتی ہے، اور اس معمولی چیز کا ارتکاب انبیاء سے ہو جاتا ہے. یہ دوسرا جواب ہوا. تیسرا جواب ایک اور ہے کہ یہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے باب سے ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین کے باب سے ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک تو عام قواعد ہوتے ہیں حکومت کے، ان عام قواعد کی پابندی ضروری ہوتی ہے ہر ایک کے لیے. عوام کے لیے بھی ان قواعد کی پابندی ضروری ہوتی ہے، خواص کے لیے بھی ان قواعد کی پابندی ضروری ہوتی ہے. لیکن خواص کی اس سے آگے اور بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ خواص کی جو اور زیادہ ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ وقت کے مزاج اور طبیعت کی رعایت کے بھی مکلف ہوتے ہیں. عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو عام قواعد کے مکلف ہیں کہ ان کی پابندی کریں. خواص بھی ان عام قواعد کی پابندی کے مکلف ہوتے ہیں، لیکن خواص کی ایک اور آگے ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ صدر مملکت اور بادشاہ کے مزاج کی بھی رعایت کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب. مجھے یہ غم ہے کہ تم یوسف کو لے جاؤ گے اور وہاں بھیڑیا اس کو کھا لے گا. انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب. یہ توکل کے خلاف بات ان کی زبان سے صادر ہو گئی، اس پر گرفت ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا برس صدمہ برداشت کرنا پڑا. حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا
کہ ان سے پوچھا گیا ایو الناس عالم، تو انہوں نے انا کہہ دیا، حالانکہ غلط نہیں کہا تھا، وہ پیغمبر ہیں اور جلیل الشان اور بلند مرتبے کے پیغمبر ہیں، ان کے علم کے مقابلے میں دوسروں کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان کا یہ جواب اللہ کو پسند نہیں آیا اور ان کو حضرت خضر کی خدمت میں جا کر ان کے ماتحت رہنا پڑا۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس نے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر پورا یقین ہے، وسوسہ بھی نہیں کہ وہ اللہ کی قدرت کے خلاف سوچے، لیکن ان کے عمل سے کچھ اس طرح کی بات مترشح ہو رہی تھی کہ انہوں نے قدرت خداوندی کا خیال نہیں کیا، تو کتنی بھاری سزا مچھلی کے پیٹ میں ان کو پہنچا دیا اور ایسی تنگ جیل ان کے لیے مقرر کی کہ جس کا تصور کر کے آدمی پریشان ہو جاتا۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ان کا ظن یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت سے وہ خارج ہے، بالکل نہیں۔ وہ پیغمبر ہیں، ان کا عقیدہ اگر درست نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا، لیکن یہ کہ عمل سے اس طرح کا ترشح ہو رہا تھا تو ان کی گرفت ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کے پاس آئے، آپ سرداران قریش سے گفتگو فرما رہے تھے اور اسلام کی ان کو دعوت دے رہے تھے، تو ابن ام مکتوم کا وہاں آنا مخل ہونا آپ کو ناگوار ہوا اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی میں وہ طریقہ اختیار کیا جو ناگواری کا تھا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کافروں کے مقابلے میں اپنے مخلص اور وفادار خادم کے ساتھ یہ روگردانی کا انداز اختیار کیا جائے، تو آپ کی گرفت ہو گئی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم سے جو آپ نے اعراض کیا یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کے مقابلے میں ایک مومن ترجیح کا مستحق تھا، تو حالانکہ آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ تو اپنے آدمی ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم، کافروں کے سرداروں سے بات ہو رہی ہے، اگر ان کی بات ان کے سمجھ میں بات آ گئی تو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اس مصلحت کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک میں وہ امور مراد ہیں جو آپ کے مرتبے سے نازل تھے، وہ کوئی گناہ کی چیزیں نہیں تھی، وہ کوئی نافرمانی کی قسم نہیں تھی، بلکہ وہی حسنات الابرار سیئات المقربین کے قاعدے کے مطابق بعض ایسی چیزیں تھی جو آپ کے مرتبے سے فروتر تھی، آپ کے مرتبے کے لائق نہیں تھی، گناہ نہیں تھی، نافرمانی نہیں تھی، بلکہ آپ کے مرتبے کے شایع نشان نہیں تھی، اور آپ کے مرتبے کے چونکہ وہ شایع نشان نہیں تھی اس لیے گرفت ہو گئی۔ یہ جواب ہوا، تیسرا ہوا نا، چوتھا ایک جواب اور ہے، اور وہ چوتھا جواب یہ ہے کہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی یاد
دل کے اندر سما جاتی ہے اور ہر وقت اللہ کی یاد کا استحضار رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے ہوں، تو اس غلبہ استحضار کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی پاؤں نہیں پھیلاتا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، بے ادبی ہوگی، آدمی ننگے سر نہیں بیٹھتا اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، بے ادبی ہوگی، آدمی کا اپنی بیویوں کے پاس جانا یہ ان کے لیے ایک مشکل امر بن جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، قضاء حاجت کے وقت وہ اپنے اعضاء کو چھپانے کی چادر ڈال کر یا جھک کر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ عام اولیاء اللہ کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ استعدار کے غلبے کی بنا پر اس طرح کی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کے حالات میں جب ہم اس طرح کی باتیں دیکھتے ہیں اور صحابہ کے واقعات میں بھی ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو حضور کے ساتھ استحضار کی نوعیت کیا ہوگی اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اللہ کی یاد کا استحضار اولیاء اللہ کے مقابلے میں، صحابہ کرام کے مقابلے میں آپ کے لیے تو زیادہ ہوگا نا، یقیناً زیادہ ہوگا، اور جب زیادہ ہوگا تو ان طبعی امور کو ادا کرنے میں آپ کے لیے مشکل پیش آئے گی۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ جو آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا وہ جو آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں اس میں جو آپ کو تنگی محسوس ہوتی ہے آپ اس کو تنگی نہ سمجھیں، اللہ کی طرف سے معاف۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک میں یہ مراد ہے کہ یاد خداوندی کے استحضار کی بنا پر جو امور طبیعہ کو انجام دینے میں طبیعت پر ایک طرح کی گرانی ہوتی ہے اور طبیعت پر ایک طرح کا بار ہوتا ہے، وہ معاف ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ یہ جواب کون سا ہوا؟ چوتھا۔ پانچواں ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ ذنب سے مراد یہاں اجتہادی غلطی ہے۔ پیغمبر سے اجتہادی غلطی تو ہو سکتی ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس غلطی پر قائم نہیں رکھتے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو یہاں ذنب سے اجتہادی غلطی مراد لی جا سکتی ہے۔ اور چھٹا ایک جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں خطاب تشریف ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ قیامت جب آئے گی اور حساب و کتاب کے لیے حشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے اور حساب و کتاب کا آغاز نہیں ہوگا تو سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا، لوگ پسینوں سے شرابور ہوں گے تو وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم سے درخواست کریں گے کہ آپ پروردگار سے سفارش کریں کہ عمل حساب و کتاب کا شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کا غضب آج اتنا ہے کہ اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا، اور میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو اکل شجرہ وغیرہ کی تھی نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، ان سے درخواست کریں گے، وہ بھی عذر کر دیں گے۔ علی ھذا القیاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے پاس، لیکن جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سفارش کریں گے۔
تو یہ جو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر فرمایا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ پر کوئی مواخذہ نہیں۔ آدم علیہ السلام مواخذے سے ڈر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام مواخذے سے ڈر رہے ہیں، اور دوسرے انبیاء بھی اسی طریقے سے خوف زدہ ہیں، اور آپ بھی اگر اسی طرح خوف زدہ ہو تو پھر سفارش کون کرے گا؟ تو اس لیے آپ کو دنیا میں یہ باور کرایا گیا اور یہ یقین دلایا گیا کہ آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لہذا اس خطاب تشریف کی روشنی میں آپ اللہ سے دعا کریں، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ابدیت کا کمال ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں، اور سجدے میں طویل وقت گزارنے پر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع، آپ سر اٹھائیں، درخواست پیش کریں، وہ قبول کی جائے گی، سفارش کریں، وہ منظور ہوگی، تو پھر آپ حساب و کتاب کی بات کریں گے، اور حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، اور اس آغاز سے سب کو راحت ہوگی، جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی اور جو کفار ہیں ان کو بھی، اس لیے کہ اس سے پہلے انتظار کی مصیبت سے سب پریشان تھے، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ خطاب تشریف ہے، اور اس خطاب تشریف کے ذریعے سے آپ کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ قیامت میں شفاعت کبریٰ کی خاطر آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ سے کوئی مواخذہ ہونے والا نہیں ہے۔ ساتواں ایک جواب اور دیا گیا، اور وہ ساتواں جواب یہ دیا گیا ہے کہ یغفرہ یہ غفران سے ماخوذ ہے، اور غفران کے معنی آتے ہیں ستر کے، تو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کے معنی یہ ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور گناہوں کے درمیان حجاب قائم کر، اور حجاب کے قائم ہونے کی وجہ سے گناہ کا آپ سے ارتکاب نہ ہو۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درمیان اور ذنوب کے درمیان ساتر قائم کر دیں گے، حجاب قائم کر دیں گے، آپ سے گناہ کا ارتکاب ہی نہیں ہوگا، آپ سے گناہ صادر ہی نہیں ہوگا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، وہاں یہ فرمایا گیا لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم نے سوء اور فحشا کا ارتکاب نہیں ہونے دیا، لنصرف پھیر دیا سوء کو بھی اور پھیر دیا بے حیائی کو بھی، اور ارتکاب نہیں ہوا۔ زلیخا نے ہرچند چاہا کہ ان سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہونے دیا۔ تو اسی طریقے سے جیسے وہاں ہے لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ ہم نے آپ کے درمیان اور گناہوں کے درمیان حاجب قائم کر دیا، ساتر قائم کر دیا، وہ آپ سے صادر نہیں ہوں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ہے ما تقدمہ والے گناہ، ایک ہے ما تاخر، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ ما تاخر کے بارے میں تو یہ ہوا کہ وہ صادر نہیں ہوں گے اور درمیان میں حجاب ہوگا۔ ما تقدم کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ما تقدم کے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا کہ ما تقدم سے مراد ما قبل النبوہ یا ما تقدم سے مراد ما قبل الہجرت ہے، یا ما تقدم سے مراد ما قبل ما تقدمہ میں تین احتمال ہیں، ایک یہ کہ نبوت سے پہلے ہو، ایک یہ کہ ہجرت سے پہلے ہو، ایک یہ کہ فتح مکہ سے پہلے ہو، یہ تین احتمال ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ما تاخرہ کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں حاجب قائم کر دیا گیا ہے اور ساتر قائم کر دیا گیا ہے اور ان کا ارتکاب نہیں ہوا، تو ما تقدمہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس کے بارے میں آپ کہیے کہ ما تقدمہ کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ نبوت سے پہلے بھی ہم نے آپ کے اور گناہوں کے درمیان حجاب قائم کیا تھا، اور اسی طریقے سے ہجرت سے پہلے بھی ہم نے آپ کے درمیان اور گناہوں کے درمیان حجاب قائم رکھا، اور فتح مکہ سے پہلے بھی ہم نے آپ کے درمیان اور گناہوں کے درمیان ساتر قائم رکھا۔ تو اس لیے اشکال کی کوئی بات نہیں، پہلے بھی گناہ کو آپ سے صادر نہیں ہونے دیے گئے اور بعد میں بھی آپ سے گناہوں کا صدور نہیں ہونے دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں پھر کوئی اشکال نہیں۔ چلو جی بس یہیں تک۔ یہ خدا نے کیا میر ویس لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ کوئی میر ویس ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کریں اور رشتہ داروں کے لیے صبر جمیل کی دعا کریں۔ اور یہاں دو ساتھی ہیں، انہوں نے حوائج شریعہ کے پورا ہونے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ صلی اللہ